اوكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين یا رب العالمین۔ آپ سے آج بڑی کیجول باتیں کرنی ہیں جو ہم لوگوں نے پچھلا حلقہ کیا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے یہی چیز جو کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی ہم لوگوں نے، تو کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے، ہم لوگ کیسے خوش رہے اپنے جو بھی ہے، اور کبھی ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو ہمارے لیے خواہش کرتے ہیں جو ہمارے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر ڈیسپریٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں مل جائے۔ اور ہم لوگوں نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ لی تھی پچھلی دفعہ، آسان تکرہو شیئن والی جو آیت تھی۔ تو ایک ہم لوگوں نے 5 منٹ کی ایک وہ زندگی کی کہانی، وہ جو شارٹ ویڈیو تھی وہ بھی دیکھ لی، جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی جو ڈائریکٹر تھا کہ یہ جو زندگی ہے اس میں انسان، یہ ایک بیسیکلی سیکھنے کا نام ہے ہر چیز، اور مختلف فیسز میں سے جو نکل کے الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے اس کو، بلکہ ایک کوٹیشن میں نے سیکھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے شیخ نہیں، وہاں وہ مڈل ایسٹ کے بہت بڑے شیخ ہیں، ان سے شیخ خمیس سے، تو انہوں نے بات کی کسی بزرگ کی، تو مجھے بڑی اچھی لگی۔ عربی کا وہ ایک ورڈ ہے، شاید اس کی میں عربی میں اردو اچھی نہیں کر سکوں، لیکن اس کا مفہوم کم از کم یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا کہ زندگی سے کیا سیکھا، ان کی زندگی کے تجربات میں سے کچھ بتاؤ، آپ جو ہے نا اتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، 80 برس سے اوپر آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسٹریس آؤٹ نہ ہو، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے 2 اصول ہیں، ایک نمبر پہلا اصول یہ ہے کہ تب تک پریشان نہ ہو جب تک بہت بڑی آفت نہ ہو جائے، بہت بڑی مصیبت نہ پڑ جائے، بہت بڑی بات نہ ہو جائے۔ نمبر 2 یہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑی ایسی چیز میں نے زندگی میں دیکھی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ زندگی ٹھیک ہے، اسٹریس آ جاتا ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم لوگ ہلکان ہوتے پھریں۔ اور اس کی ایکسٹریم شکل کیا ہوتی ہے، جو میں نے چھپے لفظوں میں یہ چیز بتا دی آپ لوگوں کو، کہ انسان اپنی جان بھی لے لیتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ میری جاب بھی کچھ ایسی ہے کہ مجھے ان معاملات کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو کچھ دن پہلے مجھے یہ ایسی چیز ڈیل کرنی پڑی، تو اس کا آپ کو تھوڑا اثر رہتا ہے، اور 1.5 سال پہلے بھی کوئی ایسا، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مشہور ہستی ہیں، آپ لوگ کو پتا ہوگا مائیکل جیکسن کا، یا ایسے بہت سے لوگ مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، ہر کوئی غربت سے اپنی جان نہیں لیتا۔ تو جب یہ اوپر والا حصہ پراپر کام نہ کرے تو انسان جب خوش نہ ہو، اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کو اپنی یہ آپ لوگ کے حلقے میں، بلکہ میں نے آن ہو گیا ہوا تھا، تو میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اللہ اس کو صحت عافیت دے، ندیم شریف، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے۔ اس سے میں بات کر رہا تھا، ہاسپٹل میں ہی تھا، کافی اچھا ہو گیا، ابھی اس کا علاج بھی چل رہا ہے۔ آپ لوگ اس سے بھی دعا کی گزارش ہے۔ جو لوگ اور بھی بیمار ہیں، وہ انگلینڈ سے جو ہمارے حلقے میں کوئی آتی ہیں، تو اس سسٹر کی والدہ جو ہے وہ بھی بیمار ہیں،
جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، صحت اور عافیت کی زندگی عطا کرے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے۔ ابھی میں اپنے دوست سے ایک چیز کہہ رہا تھا، ویسے عام گپ شپ لگتی ہے، بحث ہو جاتی ہے جو بھی ہے، تو میں نے اس کو، کوئی ایک بحث تھی، تو میں نے اس کو آم، ایسے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بات میری سنے نہ سنے، لیکن اگر ایک انسان، سیاست کے اوپر بات ہو رہی تھی جیسے، تو کسی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آم، اس کو میں یہ کہہ رہا تھا، چلے میں بالکل ویسی بات کرتا ہوں کہ ہر انسان اگر ایسے ہی بیٹھ جائے تو پھر تو کام نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میسج پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، میں اس کو حلفیہ بیان دے رہا تھا، قسم اٹھا کے میں بیان دے رہا تھا اس کو، یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں قسم اٹھا رہا ہوں تجھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کبھی کبھی بڑا جوکر فیل کرتا ہوں کہ یار اتنے گروپس بنائے ہوئے ہیں ہر ملک میں، اتنے وہ کمیونٹیز ہیں، اور میں سب کو وہ چلا رہا ہوتا ہوں میسج، تو کبھی ہوتا ہے یار چھوڑو، جان چھوڑو، کیا ہر کوئی آپ کو کارٹون سمجھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار تنگ کر رہا ہے، کوئی مطلب آپ کو آوازار ہو رہے ہیں، تو انسان کی اپنی بھی عزت نفس ہوتی ہے، انسان کو ہوتا ہے یار چھوڑو یہ سارے تماشے، اپنی زندگی گزارو۔ لیکن اگر اپنی کمیونٹی کے لیے آپ، اگر کوئی ایک انسان کھڑا نہ ہو اور وہ غلط کام ہوتا رہے، تو پھر میں نے اس کو یہ کہا، میں نے بات یہ کہ وہ جو ایک اچھے انسان میں بے چینی رہے گی، اس کو سب لوگ دوزخ میں جاتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، اس کو یہ کرپشن اچھی نہیں لگے گی، اس کو بے نمازی اور بے حجابی اچھی نہیں لگے، اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، ان اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ، تو میں ان اکثر میں نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ بے شک میں کوئی کارٹون کریکٹر بن جاؤں، لیکن اگر میں، ٹھیک ہے، 100% ڈلیور نہ کر سکوں، میں 10% لوگوں کو if the message get across, still all right، مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ میں اپنے حصے کا کام کر گیا۔ کچھ لوگ عیدی تھے اور ایسی قائد اعظم تھے، ایسے ہی کئی لوگ تھے، بڑے نام تھے ہمارے ملک کے، عبد القدیر تھے اور صحابہ تھے، اور بہت بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کچھ کیا۔ ہر چیز پیسوں کے لیے نہیں ہوتی، کچھ آپ کو ایکسٹرا۔ اور اس کی آخری مثال میں نے یہ دی کہ اگر ایک مویشی ہے، ایک کتا ہے، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، اگر وہ بھی صرف چارہ ہی کھا رہی ہے، اور وہ بھی بچے ہی پیدا کر رہی ہے، اور وہ بھی بس باتھ روم ہی جا رہی ہے، اور یہی کام میں کرنا شروع کر دوں، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اگر میرے کوئی امپرنٹس اس دنیا میں لوگوں کی خدمت میں نہیں ہے، تو پھر، اور اگر یہ ساری چیزیں بھی کر کے بھی میں نے صرف اپنی شوشا کرنے کے چکر میں تعریف کروانی ہے، تو یہ سارا بیڑا غرق تو میں نے کر دیا، اپنے وقت کا بھی، اپنے پیسے کا بھی، اپنے ہر چیز کا، اور جہنم میں بھی پہنچ گیا۔ ایک انسان جہنم میں بھی چلا جائے گا صرف یہ شو بازیوں کے چکر میں۔ میں نے یہ حدیث کافی مرتبہ آپ کو سکھا دی ہوئی ہے۔ تو کچھ انسان وہ اپنی کمیونٹی سے نکلتے ہیں، ان کی ذہن بڑا ہوتا ہے، وہ نکلتے ہیں اپنے خاندان کے لیے، وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، ان کو اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے اجر نہیں چاہیے ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ہر ایک سے نہیں ہوگا، یہ ہر ایک سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بہت قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو کبھی ڈانٹ سننی پڑتی ہے، کبھی ایسے جملے سننے پڑتے ہیں جو کانوں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی آپ کو اگنور کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو کارٹون کریکٹر بنایا جاتا ہے،
کبھی شادی بیاہ ہو رہی ہے اور آپ کو ایک آنر دیا جاتا ہے، آپ اسی میں بس اس ڈبے میں بند، میں تھوکتا ہوں ایسے ڈبوں میں، ایسی شادیوں پہ، کہ اگر کوئی مجھے کسی ایک ڈبے میں رکھنا ہے تو آپ اس ڈبے میں رہو، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے عزت افزائی دو گے، مجھے مت بلاؤ، لیکن کیا کریں۔ اس سے کم کا میرے پاس ورڈ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی انسان کسی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا مزاج ہے، اگر وہ سیگریگیشن نہیں ہے، اگر خواتین اور بندے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں، آپ لوگ کا بندوبست نہیں ہے، اگر آپ نے میوزک ہی آن کرنے ہیں اپنی پارٹیز میں، اپنی جو بھی محفلوں میں، اور میں آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کسی کو بلا کے تو ایسے نہیں کر سکتے ہو، یہ تو تماشا ہے، تو میں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک تو انسان کو پرووک کیا جاتا ہے، ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ پچھلے ہفتے میں یہ جو چیزیں دیکھی تھیں، وہ ان چیزوں کا آج جو میں نے بات کرنی ہے، وہ یہ سارا میں نے ریکیپ اس لیے کیا کہ اس کو مرج کروں گا آج کی بات کے ساتھ۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے ہنسی بھی آتی ہے جب بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہنسی آ جاتی ہے کہ میرا موڈ اپسیٹ تھا، لیکن یہ بات کرتے ہوئے ہنسی آ گئی، تو میں اپنی زبان سے وہ نہیں نکالنا چاہوں گا۔ تو وہ ہم لوگوں نے جو پہلا حلقہ کیا تھا، تو وہ کوئی ایک شخص کی بات ہو گئی جو بہت سے لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور آج پاکستان کے کوئی اینکر ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بہرحال بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگ ایک دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، اور یہ یہاں پہ بھی میں کوشچن کروں گا، اور اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرو گے تو میں یہ یوٹیوب بند کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے ڈسکشن کروں گا، اور تب تک کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اس وہ جو ہماری ایپیسوڈز تھیں، یہ اب جتنے بھی منٹ گزر گئے ہیں، یہ حافظہ میرا بیٹا آپ دیکھ لینا، اس کے بعد یہ والی جو کلپ ہے یہ آپ نے ان ایپیسوڈز کے ساتھ جوڑ دینا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو 2 سے 3 ایپیسوڈز ہماری رہ گئی ہوئی ہیں، تو یہ آپ نے ان میں سے جوڑ دینا ہے۔ کوشچن از، آپ لوگ تیار ہو جائیں، کوشچن میں کر رہا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ پھر کہیں گے کہ ہم لوگوں نے سنا نہیں ہے، اگر سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ لوگ مجھے پوچھ لیجیے گا۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہوگا، سب کے تو پیسے نہیں لگے ہوں گے، کئیوں کے پیسے لگ جاتے ہیں، ابھی تو سب لوگ پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کئی لوگ ایسے، چلے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی عزت نفس جو ہے نا مجروح ہو، لیکن میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کروں گا کہ آپ لوگ ایسے لوگ جو امیر ہو جاتے ہیں، بہت امیر ہو جاتے ہیں دنوں میں، اور مشہور یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے نہیں لیتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو ایک ٹی وی اینکر ہے ان کے پیچھے چلے گئے، تو وہ جو بھی کرشمے دکھا رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا بندہ لے گئے۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر دوسرا بندہ وہ واقعی ایسی چیزیں کوئی دکھا دے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ مطلب ایسی کوئی چیز جو قانون فطرت سے ہٹ کے ہو، یا اس کو دوسرے کوشچن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اب ہر بندہ بت کو پوج رہا ہے، اور اتنے کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ اربوں کہیں گے، ابھی تو ہندوستان نیکسٹ ڈور ہے، تو کیا وہ سارے کے سارے، ان میں سائنسدان بھی ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر کوئی دنیاوی علوم کے بھی، تو سارے بت کے پت چلے گئے، تو ان کو کیا ملتا ہوگا وہاں سے؟ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں ہمیں تو ہماری مرادیں ملتی ہیں،
کہیں لوگ شاید ٹھیک ہو جاتے ہوں گے، کئیوں کے مسئلے حل ہوتے ہوں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے کہہ لیتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیزیں جو، کیونکہ یہی میں بات کہتا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایسے، وہ آپ لوگوں کو وہ جو میں نے ایک جادوگر کی سنائی تھی، وہ تو ایسے ایسے کام کر بیٹھتا تھا جو عام دنیا میں، تو ایسے لوگوں کے آگے جب یہ لوگ جائیں گے تو پھر کیا، ایمان ختم، پھر کیا کریں گے؟ چلیں آپ لوگ اب اس کو ڈسکس کریں، جواب دیں، کہتے ہیں تو میں آپ کو یوٹیوب بند کر سکتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جیسے آپ نے ابھی کہا انکل کہ کچھ لوگ ہیں جیسے جن کو وہ پوچھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ ان کی مرادیں پھر آگے سے وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کافی دیر پہلے میرا بھی کوشچن تھا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے قرآن سے اس کا آنسر ملا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ اگر بری رستے پہ بھی جا رہا ہے نا، بری راہ پہ چل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ پھر اس کو آگے سے اسی چیز میں اس کا اطمینان اور اس کا جو علاج اس کو مل رہا ہوتا ہے. جیسے جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا ہمیں اس میں شفا ملے گی، تو واقعی ان کو شفا ملتی ہے اس میں. تو ان کو اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آرام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے اس چیز میں. وہ جس چیز کو مان رہے ہیں وہ اسی کو مانتے جا رہے ہیں، اسی میں ان کا یقین پختہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بری ذمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. زبردست میرا بیٹا، آپ کو بڑی اچھی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو یہ آیت بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہمارے ریفرنس کے لیے، تو ہم لوگ یہ سلائڈس میں بھی لگا دیں گے، یہاں بھی شیئر کر دیں. ہیلو میم، ٹرن آن، جسٹ ٹرن اٹ آن. ٹھیک ہے انکل، جزاک اللہ خیر. آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے یہ بات ہم لوگوں نے آگے بڑھانی ہے، اور کوئی اور ٹیک اوور کرے. نمبر 25 آپ کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم انکل. میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں ابھی کنیکٹڈ ہوا ہے تو میں نے نہیں سنی کیا بات ہے. جیسے بھی کئی لوگ کوئی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو جعلی لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، یا جو ہندو ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی بت، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ تو وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی دوسرے مذاہب کی، ان کو کچھ نہ کچھ تو چین مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. کسی کو جن کا علاج، کسی کو کچھ، کسی کو یا پھر صحت، تو وہ لوگ بھی کلیم کرتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہے. تو جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، جو فوکس کر رہے ہیں، نام لیے بغیر ہم لوگ بات کریں گے تاکہ کسی کی وہ کسی کو ہم لوگ وہ نہ کریں. تو ایک جو آج کل چل رہا ہے، آپ لوگ کو شاید پتہ ہی ہو کہ وہ جو بہت سے لوگوں کو وہ جو دم کرتے تھے، تو ایک ٹی وی اینکر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے وہ پول کھول رہے ہیں. تو اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ وہ جو ہاتھ کی شعبدہ بازی کے علاوہ اگر ایسا کوئی تھوڑا زیادہ ہٹ کے کوئی بڑا کرتب دکھا بھی دے، تو پھر ہمارا ایمان، یا ایسے لوگ پھر کیا وہ پھنس جائیں گے، پھر وہ کیا کریں؟ آپ سوچیں، ابھی 98 آپ جواب میں. السلام علیکم. اس میں ایسا ہے نا کہ وہ اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو ان کے شیاطین پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اس بندے نے شرک کر لیا ہے یا کوئی غلط کام کر لیا ہے. تو جو شیاطین کا گول ہوتا ہے، انہوں نے اصل میں جو کروانا ہوتا ہے انسان سے شرک یا اللہ کی نافرمانی، تو وہ تو انہوں نے کر لی ہوتی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
زبردست ہے. یہ ایک ہم لوگوں نے پڑھ بھی لیا تھا کہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ شیاطین وہ تکلیف دینا بند کر دیتے ہیں تو انسان کو. تو کیا ایسی ہی جگہوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کو کیوں اتنا چین آ جاتا ہے؟ ایسی جگہوں کے اوپر ڈھول بھی پیٹ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی مندر ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو فائدہ، وہ کہنے کے بڑا مزہ ہے ادھر، وہ ہٹتے بھی نہیں ہیں. مطلب جو بھی آپ ان کو کہو. یہ جن کا نام اے سے شروع ہو رہا ہے وہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام. جی، میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ یہی ہے کہ جب انسان ایک چیز کے اوپر عقیدہ کر لیتا ہے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ اس چیز پہ ہے تو اس میں اس کو شفا ملتی رہتی ہے. صحیح، شکریہ. نمبر 25. جی وہ اسی بات پہ نا عقیدے پہ بات آ جاتی ہے، اس کا گمان ہے اسی چیز پہ، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ مجھے اس چیز سے شفا ملے گی، تو پھر شیاطین بھی وہ اس کو وہ شیاطین کے ذریعے اس پہ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو شفا ملتی ہے، لیکن وہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا کوئی اور بات کرے گا کوئی؟ آپ لوگ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کم سے کم پارٹیسپیٹ تو کیا. میں اگلے بھی کوشچن لے کے آؤں گا کیونکہ اس وجہ سے پھر میں آپ لوگوں سے بھی سیکھوں گا. انکل یہ ابھی بات بھی کی ہے حفصہ نے، ایک اور بات میرے مائنڈ میں چل رہی ہے. جیسے سٹارٹنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سٹارٹنگ والے حلقہ میں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کر رہے ہیں، یعنی ان کو کرتب دکھا رہے تھے. جیسے وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے تو حضرت موسیٰ تو حق پہ تھے، لیکن جو فرعون تھا اور اس کے جو جادوگر وہ ساتھی وغیرہ تھے تو انہوں نے بھی وہ کیا. لیکن جو ساتھی تھے ارد گرد کے، یعنی جو اس کے فرعون کے چیلے تھے، انہوں نے اس کو پہلے کا سمجھ رکھا تھا کہ یہ حق پہ ہے نا، کیونکہ یہ اسی لیے یہ چیزیں سب کچھ دکھا رہا ہے. تو ابھی بھی آج کل بھی اگر کوئی لوگ ایسے کرشمے وغیرہ دیکھیں تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے اور یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ شیاطین ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سارا ان کا ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس میں، بلکہ کافی زیادہ. ایکسیلنٹ ہے بیٹا. ڈسکشن کا یہ اصل میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور کہ آپ لوگوں سے مجھے سیکھنے کا ملتا ہے اور بات آگے آسانی سے آگے چلتی ہے. نہیں تو انسان ایک ہی انسان کو سن سن کے فٹیگ موڈ میں چلا جاتا ہے. کسی اور نے بات کرنی ہے؟ اوکے، آپ لوگوں کو. ایک لاسٹ بات میں بول دوں. جی جی جی، میں تو ویٹ کر رہا ہوں. مجھے لگا کہ شاید اس کام کے لیے ہمیں حکمت بھی بہت زیادہ چاہیے. وہ اس لیے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے قرآن میں، اور نمرود، تو اس نے بھی کہا نا کہ میں خدا ہوں اور میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو جو اس کے ارد گرد چیلے ہوں گے وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے واقعی یہ تو وہ تو مانتے تھے اس کو کہ یہ خدا ہے، یہ کر سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی حکمت تھی اور اتنی ان کا اتنا زبردست فہم تھا کہ انہوں نے اس کے سارے آنسرز جو اس نے دیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. تو پھر فبوہت اللہ زینا یہ والی جو آیت آتی ہے تو اس میں وہ آگے سے جو ہے ہکا بکا ہو کے رہ گیا. یعنی اس کوشچن کے آگے اس کو کوئی آنسر نہیں ملا. یعنی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ باطل چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہیں، وہ آگے آنسر نہیں کر پاتی. آپ لوگوں نے اگر اس کیس کو فالو کرو یا اس طرح کے، تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بوکھلاہٹ میں رہ گیا وہ نمرود.
اور آج کی دنیا میں بھی انسان ایک دم بکھلا اٹھتا ہے. آپ لوگ کو ایک ایسی آج میں نے کچھ یہ منٹ آپ نوٹ کر لیں حافظ صاحب، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بڑی زبردست چیزیں دوں گا. یہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ آپ نے کرنی ہے. آپ لوگ کو میں نے بہت سے پہلے بھی چیزیں سکھائی تھیں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ہیلپ دیں گی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 سے 3 حلقے میرے بھی ڈیو ہیں، وہ ابھی میں نہیں کر پا رہا ہوں. تو انشاءاللہ ابھی تو خیر رمضان آ گیا، عید کے بعد ہی ہم لوگ وہ کر دیں گے. ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گا، اس لیے میں یہ اٹیچمنٹ اب میں آپ لوگوں کو، آپ نے جتنی چیزیں سب لوگوں نے بتائی بڑی زبردست، اور یہی چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں پاگل نہ بنائے، بیوقوف نہ بنائے. اور یہی وجہ ہے میں نے آپ لوگوں کو جو ہمارا جو اصل کورس تھا اس میں نے 80 to 90% عقیدے کا بتایا تھا. تو سورۃ فلق اور ناس کو بھی آپ ذہن میں رکھے ہیں. ہم لوگوں نے 3 سے 4 ہفتے اس کو پڑھا تھا. لاسٹ ویک میں ہم لوگوں نے ایسی چیزیں پڑھی تھیں جس میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ان 5-6 ہفتے کے حلقے کو ہم لوگ جب اکٹھا کریں گے تو ہم لوگ اچھا ڈیلیور کر سکیں گے. یہ سمجھیں کہ یہ جو پچھلے میں نے 5-6 ہفتے لگائے ہیں، یہ آج کے جو حلقے میں جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ، اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں آج بہت آسانی. اگر یہ میں نے 5-6 ہفتے پہلے آپ لوگوں کو کیا ہوتا تو آپ کو شاید اتنی مزہ نہ آتا. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی 4-6 ہفتے میں سیکھا ہے فلق ناس کے حلقوں میں یا پچھلے ہفتے میں یا آج جو میں نے آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا، یہ سب کچھ چیزیں تو اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہوں گی تو وہ مائنڈ بلوئنگ ہوئیں گی. آپ لوگ حیران ہو جاؤں گے کہ یہ بھی ہوتا ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں، یہ سائنس کیا کہتی ہے. اور چلیے سائنس سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہانی. کس کو پتا ہے پلسیبو افیکٹ کا؟ کسی نے سنا ہوا ہے پلسیبو افیکٹ؟ نہیں. سوری، یہ میرے پاس اردو میں تو نہیں ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا مجھے مل گیا تھا، تو یہ میں نے آپ لوگ کے ادھر سلائیڈز میں میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں کو. اینی وے میں آپ کے ساتھ یہ گو تھرو کرتا ہوں. جتنی بھی بحث تھی اس کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. اب یہ آپ کو میں پہلے بھی تنگ کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں آپ کو کیا تنگ کرتا ہوں. اچھا، آپ کو یہ ایسے سمجھاتا ہوں میں، قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے. میں نے تو قرآن سے سیکھا ہوا ہے کہ عام طور پہ ہمارا جو عام تدریس کا ہوتا ہے وہ ہم لوگ کتاب ہوتی ہے، اس میں چیپٹر 1 چیپٹر 2 اور پھر اس کی آپ کھولتے ہو بات، پھر وہ ختم کر دیتے ہو، پھر چیپٹر 3 اس کی نئی بات شروع ہوتی ہے، پھر نئی ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ سورۃ بقرہ سے لے کے آخری سورتوں تک چلے جائیں، ایک بات ہو رہی ہے ساتھ ہی دوسری چلے جائے گی، ساتھ میں تیسری چلے جائے گی، ساتھ میں چوتھی بات شروع ہو جائے گی، ساتھ میں زکوٰۃ کی بات شروع ہو گئی، ساتھ میں کوئی قصہ انبیاء علیہ السلام کا شروع ہو گیا. ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ سب آگے پیچھے، لیکن علم والے سمجھتے ہیں جب اس کو جوڑتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے. اور اللہ قرآن میں اصل میں افلا تدبرون القرآن، اللہ ڈاکٹر اسرار کا ایک مستعار جملہ ان سے سیکھا ہوا ہے، تو میں وہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ کروڑوں رحمتیں کریں ان کے قبر پہ، تو بہت کچھ سیکھنے کا ان سے ملا. وہ کیا کہا کرتے تھے، میں تو آن لائن ہی، مطلب میں تو ان کو ملا تو کبھی نہیں ہوں. وہ کہتے تھے کہ قرآن واحد ایک قرآن کتاب ہے کہ جو اپنے اندر جھانکنے کی آپ کو دعوت دیتی ہے. آؤ مجھے ایکسپلور کرو، آؤ مجھ سے سوال پوچھو. دوسرے مذاہب وہ تو غصہ ہو جاتے ہیں. آج کے خیر پاکستان میں بھی جو پاکستانی
مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ غصہ کر دیتے ہیں، یہ بات کیسے پوچھ لی ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قریش مکہ کتنے کتنے سوال ایسے سے پوچھ لیتے تھے. تو بیت المقدس سے آئے ہیں، وہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بتا رہے ہیں جنت کی اور معراج کی، ان کو پوچھ رہے ہیں ان کی بیت المقدس کا ڈیزائن کیسے تھا، اسٹرکچر کیسے تھا. تو اینی وے آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم لوگ کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، پھر میں ابھی دوسرا شروع کر دوں گا، پھر تیسرا، لیکن آپ کو خود ہی جوڑیں گے تو یہ جڑتی چلی جائیں گی. یہ میں جلدی جلدی سے کرتا ہوں، اگلے 10 منٹ میں یہ ختم ہونا چاہیے. دی پاور آف دی سیبو افیکٹ، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ہے، بلکہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کا، جہاں سے ڈاکٹر بناتے ہیں یہ لوگ. ریسنٹ اسٹڈی ہے 21 کی. اور یہ دیکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لیں. جو میں اکثر باتیں کرتا ہوں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں تو دیسی بندہ ہوں، تو میں عام لفظوں میں باتیں کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں. اور اس کے آخر میں بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ وہی جو یہ کہہ رہا ہے، ٹریٹنگ یور سیلف وتھ دی مائنڈ از پاسبل. اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر دینا اپنے مائنڈ کی طاقت سے یہ پاسبل ہے. بٹ دیر از مور ٹو دی پلیسیبو افیکٹ دین پازیٹیو تھنکنگ. صرف پازیٹیو تھنکنگ سے نہیں کام چلتا، تھوڑی سی اور بھی بات ہے. اب یہ کہہ رہا ہے، انوٹیشن لے لیتا ہوں میں. کدھر ہے بھائی، کدھر چلا گیا؟ Okay. Your mind can be a powerful healing tool when giving a chance. آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ اس کو اگر چانس دو گے تو یہ آپ کو ہیلنگ کرنے میں ایک ٹول ثابت ہو سکتا ہے. The ideal that your brain can convince your body of fake treatments the real thing. آپ کو آپ کا جو برین ہے وہ ایک جو فیک، جو نقلی ٹریٹمنٹ ہے. اچھا، پہلے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پلیسیبو افیکٹ کیا چیز ہوتی ہے. وقت آپ ان کو بھی پڑھا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ والی چیز، کیونکہ جب بھی نئی ادویات آتی ہیں، آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سال کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی نئی دوائی آئی ہے تو کئیوں کو اصلی دوائی دے دی، کہیں اس ایک گروپ کو نقلی دوائی دے دی، جیسے شوگر کو، تو اس کو بھی فرق پڑ جاتا ہے، دوسرے کو بھی پڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں نے دوائی کھائی ہے، میں ٹھیک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. اچھا، دوسری مثال دیتا ہوں، آسان سی مثال. چھوٹا بچہ ہے، آپ لوگ اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا. بچے روتا ہوتا آتا ہے، اس کو بھائی نے پیٹا ہے، اس کو ٹکر ہو گئی، اس کو مارا ہے، یہ وہ. ماں کے پاس آتا ہے، ماں اس کو ایسے سے کرتی ہے اور چومتی ہے، تو وہ پھر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پلیسیبو افیکٹ. وہ سمجھتا ہے ابھی میری مرہم پٹی ہوگی، ابھی میں ٹھیک ہوں. ماں نے اس کو تھوڑا سا بوسہ دیا ہے، گلے لگایا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. پلیسیبو افیکٹ. ایک انسان کو کوئی اس کی یہ تھی کہ مجھے میں یہاں پہ اس جعلی پیر کے پاس جاؤں گا، جس کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے، تو وہ اس نے کچھ بھی کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ بندہ پھر پیر صاحب بھی پریشان ہے، یار تو ٹھیک ہی ہو گیا، اچھا چل پھر آ جانا. پلیسیبو افیکٹ. بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں. کچھ چیزیں وہ جو شیاطین، جو آپ نے جواب دیا ہے کہ شیاطین تنگ کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں ہے. تیسری، جو ہم جس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قرآن سے بھی آپ لوگوں نے نکال کے دے دیا، وہ بھی ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ اب اس ریسرچ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، تاکہ اس کو بھی اس کے ساتھ جب جوڑ کے دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بہت سی چیزیں. Your mind can be a powerful healing tool when given a chance. The idea is your brain can convince your body fake treatment the real things. The so-called placebo effect
and thus stimulate healing has been around for millennia. وہ کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سالوں سے ہے یہ پلسیبو کی جو یہ والا طریقہ کار. Now science has found that under the right circumstances the placebo can be just effective as in the traditional treatment. اب سائنس یہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو پلیسیبو ٹریٹمنٹ ہے یہ اتنی ہی اثر انداز ہے جتنی کہ عام ٹریٹمنٹ. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں the placebo effect is more than positive thinking. یہ صرف positive thinking ہی نہیں ہے, اس سے کچھ زیادہ ہے. Believing a treatment or procedure will work. اس چیز کو believe کرنا کہ یہ ورک کرے گا. یہاں پہ ٹھہر جائیں اور سوچیں, میں آپ لوگ کو جب کہتا ہوں کہ یقین کر رکھیں اپنے اللہ کے اوپر, آب زمزم ہے, وہ رقیہ ہے, یہ جب اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, یہ دیکھو جھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جب سچی چیز کے اوپر بھی ہم لوگ یقین سے نہیں کر رہے ہیں. اب یہ کئی جواب کھلتے جائیں گے, ایک دو جواب نہیں آپ کو اس میں سے ملے گا. ابھی تو میں نے یہ بول دیا, آپ کو بہت سے جواب مل جائیں گے. Believing a treatment or procedure will work, it's about creating a stronger connection. یہ دیکھیں میں کیا ورڈ آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی کنیکشن بھی تو ہو آپ کا اللہ کے ساتھ. سورۃ رحمان سنی جا رہی, سورۃ رحمان سنو غور سے, اس کو کوئی گیٹ کنیکٹڈ, ٹیلی فون لگے بھی تو صحیح اپنے اللہ کے ساتھ. تو یہ ابھی وہی باتیں کر رہے ہیں. It's about creating a stronger connection between the brain, the body and how they work together. برین اور باڈی کے ساتھ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے, تاکہ اس کا ظاہری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح. اوکے, ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ it's about creating a stronger connection between the brain and the body and how they work together. یہ ایک مائنڈ اور باڈی کے اندر ایک ایسا کنیکشن ہے جو پلیسیبو افیکٹ ہے. Professor Ted Kapchuk, اس کا نام ہی مجھے نہیں آتا, بڑا مشکل ہے. Kapchuk of Harvard affiliated Beth Israel. اچھا, یہ اس سینٹر کا جو پروفیسر ہے جس کی یہ ریسرچ ہے. Placebo won't lower your cholesterol or shrink tumor. یہ نہیں ہے کہ پلیسیبو افیکٹ آپ کا کولیسٹرول کم کر دے اور آپ کا ٹیومر وہ چھوٹا کر دے. Instead, placebo work on symptoms modulated by the brain, like perception of a pain. بلکہ وہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی جو درد ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو کم کرنے میں کام کرے گا. یعنی کہ اصل میں تو وہ ظاہری بات ہے کوئی چیز نہیں, وہ آپ کے نفسیات سے کام کر رہا ہے. Placebos may make you feel better but it will not cure you. وہ آپ کو اچھا تو کر دے گا, اچھا فیل ہوگا آپ کو, لیکن آپ کو علاج نہیں کرے گا. Says Kapchuk. They have been shown to be most effective for conditions like the pain management, stress-related insomnia, and cancer treatment side effects like the fatigue and the nausea. جو کینسر کے جو انسان کو وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ مرے جا رہا ہوں, یا بہت ہی وہ فٹیگ جانا شروع ہو جاتا ہے, نوزیا بھی چلے جاتا ہے, یا پین ہو رہی ہوتی ہے, تو ان چیزوں میں انسان کو ابھی آپ لوگ کو یاد ہوگا پاکستان کے, یہ میں بہت عرصے سے یہ باتیں کرتا ہوں, لیکن ریسنٹلی میں نے سنا کہ پاکستان میں بھی سورۃ الرحمان کو سنا جاتا ہے, تو اس سے مریض جو ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کو پلیسیبو افیکٹ بھی ہے, ان کو اللہ کے اوپر یقین بھی ہے, اور اصل میں قرآن کا بھی افیکٹ ہے. But does the placebo effects mean failure or success? اب یہ سیاپا پڑا ہوا ہے اصل میں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کامیابی ہے یا فیلئر ہے. یہ فار دی ایئرس, اب یہ سننا یہ بڑی مزے کی بات ہے, اور اصل میں یہ سیاپا ہے اصل میں. فار دی ایئرس placebo effect was considered a sign of a failure. بہت سالوں سے placebo effect کو failure گنا جاتا تھا. کیوں؟ A placebo is used in clinical trials to test the effectiveness of treatment, is most often used drug studies. تو یہ جب بھی نئی ادویات آتی تھی, ادویات کی اسٹڈیز میں اس کو بڑا استعمال کیا جاتا تھا. For instance, people in one group get actual drug, جیسے
دو گروپ کر دیتے تھے, تو ایک کو وہ ایکچوئل نئی جو دوائی تھی وہ دیتے تھے, while the other group receive an inactive drug. جیسے اس کو بھی سیم کیپسول دیتے, اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا چینی ڈالی ہوگی اس میں, اصل ڈرگ نہیں تھی, اور پلاسیبو, یا وہ صرف پلاسیبو تھی. The participant in the clinical trial did not trial, they don't know if they are received a real thing or the placebo. اب جو ان کے وہ ٹرائل ہوتے تھے, جیسے وہ 25 لوگ ہیں, آدھوں کو وہ دی آدھوں کو وہ دی, تو ان میں سے کس کو کون سی اصلی دوائی ملی ہے اور کس کو نقلی ملی ہے کسی کو نہیں پتا تھا. This way the researchers can measure if the drug works by comparing how both groups react. اس سے ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے پتہ چلانا ہوتا تھا کہ کس دوائی میں فرق پڑا ہے کہ نہیں. تو ظاہری بات ہے جو اصلی دوائی ہوگی اس نے علاج کیا ہوگا. If they both have the same reaction, improvement or not, the drug is deemed not to work. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. If they both have the same reaction, improvement or not, the drug is deemed not to work. اب یہ کہہ رہا ہے اگر وہ سارے کے سارے اچھے ہو جاتے تھے یا سارے کے سارے کہتے تھے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اب ان کی ریسرچ سارے پیسے سارے تباہی پھر گئی. آپ کو پتہ ہے ایکچوئل میں بہت بڑی ایک کہانی ہے, خود بھی ایسے بہت مجھے ہنسی آ رہی ہے. ایک سکھ وہ تھا فزیوتھراپسٹ اور آکوپنچر, میں خود اس کے پاس گیا نارتھ امریکہ میں, تو ٹورانٹو میں تھا شاید. تو وہاں پہ مجھے مسئلہ تھا, تو اس نے مجھے کہا میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ دیکھو یہ دیکھو. تو مجھے تکلیف تھی, میں نے وہ تصویریں دیکھی, یہ آیا تھا یہ صحیح ہو گیا, یہ آیا یہ صحیح ہو گیا. تو وہ اصل میں یہ کر رہا تھا پلاسیبو افیکٹ. میں یار ٹھیک ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہے, تب تو نہیں مجھے یہ ساری کہانیاں پتا تھی, لیکن وہ یہی کر رہا تھا. تو اس نے بیچارہ کتنے لوگوں کو ایسے ہی اٹھا دیا ہوگا. مجھے اس نے کیا علاج جب 2-3 مرتبہ, میرا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. میں تو ٹھیک نہیں ہوا. تو اصل میں مسئلہ تب پڑ جاتا ہے یہ جو نئی ادویات کا, ان کو یہ مصیبت پڑتی تھی کہ دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. More recently, however, experts have concluded that reacting to the placebo is not proof that the certain treatment doesn't work, but rather that another pharmacological mechanism may be present. اچھا, میں یہ والا آپ لوگ کو بتاتا ہوں. ایک یہ والا جملہ ہے اور ایک آخر میں how placebo works is still not quite understood. آج تک سمجھ نہیں آیا placebo اصل میں کام کیسے کرتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ کو تو پتہ ہے, ہم لوگوں نے بہت پڑھ لیا ہے. ہمیں اللہ کے قرآن سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے تھے. اب دیکھیں پلاسیبو اب آپ کو ہر حدیث میں قرآن میں آپ کو ہزاروں, یہ میں آپ کو ایک فارمولا بتاؤں, آپ کو ہر جگہ پہ وہ ایک ٹیسٹر ہے, ایک ٹول دیا ہے میں نے, تو آپ ہر جگہ پہ جا کے چیک مارو اس کو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, ایک انسان کے پاس گئے, ان کو کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا, یہ بڈھا, یہ کہا کمنٹری آف دی حدیث, اس نے مطلب ڈسپوائنٹڈ شو کی کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میرا یہ کیا بننا ہے, میں نے کون ٹھیک ہونا ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی, تو ایسے ہی فوت ہو گیا. ایک انسان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ, وہ کہا میرا تو ہاتھ, اس نے تکبر سے کہا یہ میرا ہاتھ تو اوپر جاتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر کہا پھر نہیں جائے, پھر اس کا گیا ہی نہیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو ہم لوگ کو کیا ہمیں ہدایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا, طہورن انشاءاللہ, کہ اللہ پاکی دے گا. تو ہمیں آپٹیمسٹک رہنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی اپنے لوگوں کو بھی اچھا دکھانا, کچھ مسئلہ نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس میں یہ ہے ایک صرف پلاسیبو افیکٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے, گورا اس پہ چلتا ہے ہمارے پاس, اس کے ساتھ بہت اور سی بھی چیزیں ہیں, لیکن صرف ایک چھوٹی سی چیز سے بھی لوگ فائدہ ہو رہا ہے. اچھا یہ ابھی دیکھیے گا how placebo effects, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ابھی تک کہ کیسے کام کرتا ہے, but it involves a complex
neurobiological reaction that includes everything from the increase in feel good neurotransmitters like endorphins and dopamine to greater activity in the certain brain region linked to the moods, emotional reaction, and self-awareness. कह रहा कि ये वही केमिकल्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं. तो कह रहा है कि ऐसे काम करने से, ऐसी वो ट्रांसमीटर अपने अंदर जो ऐसे वो कनेक्शन अपने दिमाग के वो उजागर करने से, स्विच ऑन करने से हमारे इमोशनल रिएक्शन और हमारे जो अवेयरनेस है उससे ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी करो. तो ये वो चीजें हैं जिनसे वो कह रहा है ये all of it can have therapeutic benefits. इसके therapeutic benefits ये इसके फायदे हो सकते हैं. The placebo effect is a way of your brain to tell your body that what it needs to feel better. Basically आपके जहन ने आपके बॉडी को ये कहना है कि आपने कैसे खुश रहना है. अच्छा, but please placebos are not all about releasing the brain power. You also need a ritual of the treatment when you look at the studies to compare the drugs with the placebo. अच्छा, basically इसमें वो यही कह रहा है कि आपको अपना इलाज भी तो करवाना है, तो ये नहीं कि बंदा इलाज ही छोड़ दे. Give yourself a placebo. अच्छा, इसमें मैंने ये मैंने आपको बस बतानी है, इसके बाद ये मैं खत्म करता हूँ. How can ये कह रहे हैं कि अपने आप से आप लोग कैसे अपने दिमाग से कैसे खेल सकते हो. If you are smart enough, आप अपने क्लाइंट को अपने लिए आप अपने दिमाग, जैसे अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं बड़ा जिद्दी तबीयत का बंदा हूँ. मेरे ये जो शोल्डर है तो 12-13 साल पहले ये टूट गया. इसमें 2 सर्जरी हुई. इसमें वो जो कहते हैं 2 बड़े इतने बड़े स्क्रू पड़ गए. तो मुझे कहते थे आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते, बॉलिंग भी नहीं कर सकोगे. अभी लाइफ टाइम में बॉलिंग करता था, क्रिकेट खेलता था. मैं बॉलिंग भी करूंगा, स्विमिंग भी करूंगा. तो बड़े से बड़े डॉक्टर कहते तुम ये नहीं कर सकोगे. मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ. वो हंसते थे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्विमिंग करता हूँ, बॉलिंग नहीं कर सकता हूँ. इसका मतलब मैंने सारी उनकी नहीं सुनी. आपको बहुत अगर आप स्ट्रांग इनफ हो तो आपको ये क्या कह रहा है, how can you give yourself a placebo beside taking the fake pill. सिर्फ फेक पिलें नहीं खानी कि वही बस प्लेसिबो हो, नहीं. Participating self-help methods is one way. जो आपने खुद भी कोई ऐसी तौर तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं. Engaging in a ritual of a healthy living. आप अपनी अच्छी जिंदगी के जो लाइफस्टाइल चेंज करके जीने को वो अपना बनाओ लाइफस्टाइल. ईटिंग राइट, अच्छी खुराक खाई और एक्सरसाइज की, योगा की, क्वालिटी सोशल टाइम. ईटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग, योगा, क्वालिटी सोशल टाइम, मेडिटेशन क्या है, नमाज है ना, कुरान है ना, तदब्बरुन अल कुरान का है. आप मस्जिद में चले जाएं, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें रात के टाइम, या कभी आपको बच्चों के, हस्बैंड से, बीवी से, माँ बाप सबसे आइसोलेट होके अपने आप को बेशक 15 मिनट दें आपके में, ये बस ये सुकून लेना है. यही मेडिटेशन. आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्वालिटी टाइम दें, सोशल आप हो लोगों के साथ, आप गपशप. आपको पता है हम लोग अभी दोस्त जो बचपन के दोस्त हैं, आप उनको 5 मिनट भी कॉल करते हो, हंसी मजाक करते हो, इतना मूड ऑफ अपसेट होता है, एकदम कॉल करते हो, उसने ऐसा टीका लगाना है, इंसान हंसना शुरू हो जाता है. आपको अनएक्सपेक्टेड कहानी, वो जो ग्रिल करते हैं आपको आपके दोस्त, आपका मूड चेंज हो जाता है. Probably provides some of the key ingredients of the placebo effect is कि वो चीजें हैं. While these activities are positive information in their own right, and the level of the attention you give enhance their benefits, the attention, the emotional support you give yourself is often not something you can easily measure, but
it can't help feel more comfortable in the world, and that can go a long way when it comes to the healing. Basically वही जो बातें मैंने आप लोगों को बोल दी हैं कि अगर आप इसको अच्छा एक और चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ. अच्छा, सबसे पहले मुझे आगे जाने से पहले काफी इंटरनेट का मसला मेरा ख्याल है चल रहा है, काफी लोग ड्रॉप हो गए. अंकल आगे जाने से पहले एक बात पूछनी है मुझे. इसका मुझे 1 मिनट मीनिंग बताइएगा, वर्ड इसका जो लफ्जी मायने है प्लेसबो का. अच्छा, ये होते हैं जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसका लफ्जी मतलब नहीं होता कोई, वो बस एज इजी वो फिर चल पड़ता है. ये ऐसी चीजें हैं जैसे जैसे ये बॉटल है, उर्दू में हम इसको बोतल लिखते हैं, तो इसका मतलब उर्दू जो इसकी उसने कहा कि इसका लफ्जी मतलब बॉटल का क्या है, तो उसने कहा इसका लफ्जी मतलब कुछ नहीं होता, तो उसको उर्दू में बोतल बना दिया. जैसे स्कूल है, ये इंग्लिश का लफ्ज है स्कूल, तो उसका मदरसा थोड़ा सा हम लोग हो सकता है, लेकिन उसको स्कूल हम लोग लिख लेते हैं. तो ये प्लेसिबो इफेक्ट को जब आप इसको डिक्शनरी करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इन ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनकी उर्दू निकलती है. इसका गोरे को भी नहीं पता होता, ऐसे समझ लें. इसको ठीक गोरे है, को भी जज़ाकल्लाह. समझने के लिए उसकी ये तारीफ समझनी पड़ेगी. जैसे बचपन में जो छोटे बेबी को बॉटल, छोटे गोरे का बच्चा है उसको बॉटल समझानी है, जैसे मेरे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको भी जब कई चीजें इंग्लिश में, ये थोड़ी है कि उनको इंग्लिश की सारी चीजों के नाम आते हैं, उनको भी इंग्लिश में उस चीज का उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसका मतलब ये है. तो प्लेसिबो इफेक्ट का असल में मतलब अगर आप लोगों ने समझना है तो उसका वही मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक झूठी ट्रीटमेंट आप देते हो किसी को, उससे वो ठीक हो जाता है. इसको आप अच्छी चीज भी समझ सकते हो, बुरी चीज भी समझ सकते हो. अगर आपको ये पता चल गया कि कोई ऐसी चीज होती है, तो फिर इसका मैं फायदा क्यों ना उठाऊं. ठीक है. जितनी अभी आपने ट्रांसलेशन करके बताई है ना, मुझे मैं सच बताऊं तो मुझे इतनी हाथ समझ नहीं आई, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी सी अंदर से आई है वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे स्टार्ट में आप ट्रांसलेट कर रहे थे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग से भी आगे सी चीज है, आगे की चीज है. सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलता, ये जो प्लेसबो है ये उससे भी ज्यादा असरअंदाज होता है. तो मुझे एक मिसाल आई कि जैसे साइंस कहती है कि हमारी स्किन सुनती है. तो अगर यानी मैं बीमार हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह, ये अच्छी थिंकिंग है. लेकिन मैं अपने आप को पूरा मुकम्मल ठीक कर सकती हूँ इस जुमले से, अगर मैं बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, तो ये प्लेसबो इफेक्ट है आई थिंक. क्या मैं सही समझी हूँ थोड़ा सा? हर वो चीज ये कॉन्सेप्ट इधर वे जाता है. जैसे एक इंसान का, एक कोई पीर साहब है, उनके ऊपर एक अकीदा बन गया है, या एक डॉक्टर के ऊपर उसका अकीदा कि मुझे शफा आ जानी है, या कोई भी एक ऐसी चीज है, तो अगर उसका वो चीज बन चुकी है, सेट ऑफ माइंड हो चुका है, तो फिर उसको उस इतना ये पावरफुल है, तो वो उसके जो केमिकल रिएक्शन ऐसा करेगा कि उसको वाकई अच्छा होना शुरू हो जाएगा. यही वजह थी कि जो भी नई दवाई आती है, कि किसी को दवाई ना भी मिले, जिसके दवाई ने क्या करना होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ. एक इलाज में एक तो सर्जरी होती है, तो उसने कट लगा के सर्जरी करनी है, तो वो तो ये प्लेसिबो नहीं कर सकेगा. लेकिन एक ऐसी चीज है, जैसे एक इंसान, उसको दवाई ने, उसको नींद नहीं आ रही, उसको उसको दवाई लेनी पड़ती है सोने के लिए. तो उसको ये पता होता है कि उसके ब्रेन में जो मैंने आप लोगों को पहले मैगडाला पढ़ाया था, तो उसी तरह के ऐसे केमिकल रिएक्शन उसमें जाते हैं, जिससे उसको वो फायदा होता है. मिसाल के तौर पे पेन किलर क्या करती है, एक गोली होती है, वो पेन किलर है, उसको हम खाते हैं, तो जो ब्रेन से जो सिग्नल जाता है मेरे बाजू में दर्द हो रही है, तो वो
جو پین سگنل ہے اس کو بند کر دیتی ہے. اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں پین کلر. اس کی انٹینسٹی جب بڑھتی ہے، جب بڑی زیادہ قوت والی وہ پین کلر دیتے ہیں تو اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو کم ہوتی ہے اس کو تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اگر وہ چیز، وہ جو کیمیکل ریاکشن جو ادویات سے ملنا ہے وہ انسان کی جسم سے خود بھی بننا شروع ہو جائے تو وہی کام بن جائے گا. تو یہ پلیسیبو افیکٹ، جب انسان کو وہی اس کے دماغ کے اندر سے وہی کیمیکل خود ہی اگر، تو یہ ساری چیز، یہ چھوٹی چیز ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس بڑی چیز ہے، قرآن ہے، توکل ہے اور صبر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں، تو یہ میں صرف یہ اس چیز کو جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو جن کو فائدہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جعلی لوگوں کے پاس یہ اس چیز کا جواب ہے کہ پھر وہ لوگ ہمیں کیسے فائدہ ہوا، ہم تو ان کے پاس گئے تھے، ہمیں تو فائدہ ہوا. تو ان میں سے ایک جواب ان کے لیے یہ بھی ہے. جو ہندو ہے ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، یہ ساری جو شیاطین بھی پوری کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہیں. ایک اس میں فیکٹر یہ بھی ہے، پلیسیبو افیکٹ بھی ہے. کیا میں اب آپ کو بات سمجھا سکوں؟ جی مکمل ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ ڈیفینیشن ہے اس چیز کی، ویسے نہیں، لیکن مجھے آ گئی ہے تھوڑی سی سمجھ کے. یعنی جیسے ہم قرآن کے جو الفاظ میں بات کریں کہ توکل ہے ہمارا اللہ پہ، حالانکہ ابھی وہ چیز ہم نے کی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اتنا ایسا توکل ہے، تو قرآن سے ہٹ کے اس کو پلیسبو افیکٹ کہتے ہیں. آپ ایسے، اگر آپ کو اس طرح آسان لگتا آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں. یعنی مطمئنی، ایک انسان کی مطمئن کیفیت، دماغی کیفیت، ایک اچھی پازیٹیو تھنکنگ سے آگے کی، جو انسان کی بہت زیادہ والی سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ ہوگا اور یہ ہے، ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ جو جملہ بول رہی ہیں وہ آپ کو سلائڈ دکھ رہی ہے؟ جی جی جی، یہی اسی کی میں بات کر رہی تھی اسٹارٹ میں. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے آگے والی چیز ہے کہ ایک اس کے اوپر یقین کر بیٹھنا، اور وہ جب یقین کر بیٹھنا اس سینس میں کہ اس کا اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہو جائے برین کا باڈی کے ساتھ، تو یہ دونوں مل کے پھر کیسے کام کریں گے. تو اگر یہ انسان وہ سوچ لے کہ وہ بھاگ سکتا ہے تو وہ بھاگ سکتا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں بھاگ سکتا ہوں، تو وہ نہیں بھاگے گا. اور یہ چیز واقعی میں نے کر کے دیکھی ہے. یہ بہت ایک کہہ لیں واقعی بہت پاورفل چیز ہے یہ جو آپ نے ابھی سمجھائی ہے نا. کہنے میں تو یہ چھوٹا سا نام ہے، لیکن اس کی انرجی بہت زیادہ ہے. یہ چیز واقعی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بیمار اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بولے کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو اس کی بیماری کچھ بھی نہیں لگتی، اس کو میڈیسن کی بھی نہیں ضرورت پڑتی. دس از لیکن ہمیں یہ چیز ایسے سمجھنی ہے کہ ہمیں یہ ایز اے سائڈ نوٹس میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. اصل میں کیا ہے، اصل میں جب ہم اپنے اللہ پہ توکل رکھیں گے، یہ میں اس لیے بھی پڑھا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب میں ان کو بولتا ہوں اپنے ذکر اذکار پورے کرو، اپنی نمازیں، اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن، اپنی ہر چیز، تو وہ لوگ جب یہ گوروں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، ہمارے لیے یہ 2-3% سے زیادہ کام نہیں کریں گے. ہمارے لیے اس سے بڑی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارے ذکر اذکار ہے، قرآن ہے، شفا ہے جس میں، اللہ کی ذات ہے، ہمارے صبر کا جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہمارے لیے آخرت جنت ہے اگر ہم صبر، تو وہ ساری چیزیں جمع کریں گے تو وہ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑے پہاڑ جتنی چیزیں ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی، ایک بالکل اتنی سی معمولی سی، اب چھوٹا سا پتھر لگا لیں، پہاڑ کی جتنی چیز ہے. اور یہ تو یہ میں کیوں آپ لوگ کو ساتھ میں دے رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ کئی لوگ زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کے اوپر، تو وہ اس سمجھتے ہیں یہ صرف ہم لوگ کہانیاں کر رہے ہیں. نہیں بھائی، کہانی کر رہے ہیں، اگر آپ کو سائنس کی سمجھ میں آتی ہے آپ سائنس کے تھرو پڑھ لو. سائنس بھی کئی چیزیں یہ جا کے مرج کر دیتی ہیں، کئی چیزیں ریکانسلیٹ ہوتی ہیں، یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا جو دیسی
ڈاکٹر جس کو انگلش تھوڑی سی آ گئی ہے وہ ڈھیٹ بنے سنتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں. لیکن بات یہ کہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ بہت سی چیزیں ہماری اپروو کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس دوائی کے بغیر بھی کوئی فائدہ ہے. اور یہ ان چیزوں کا میں نے آپ لوگ کو جواب دیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہاں پہ گیا اور مجھے اس طرح میں ٹھیک ہو گیا تو پیر صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میرے اللہ کے پاس اس سے اچھی چیزیں پڑی ہوئی تھی. اچھا، کیونکہ کافی لوگ میرے خیال انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، میں آپ لوگ کو یہ والی سلائڈ پڑھا کے تو میں یہ حلقہ ہم لوگ بند کر دیں گے. یہ سلائڈ یہ والی جو حدیث ہے مجھے ابھی اردو میں ملے گی، میں آپ لوگ کو دے دوں گا. یہ اصل میں مین چیز تھی، جو کافی چیزیں تھی لیکن چونکہ کافی لوگ اب ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ختم کریں گے. یہ وہ چیز تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حسن درجے تک تو اس کی بتائی ہوئی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا ایک جگہ پہ کہ جاؤ جا کے، چلے میں وہ حدیث کو ایز ایز پڑھ دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ said the Uzza was a she devil which used to frequent trees in the valley of the Nakhla. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam captured Makkah, he dispatched Khalid bin Walid saying, go to the valley of Nakhla, there will be 3 trees. He cut the first one. Khalid went and cut it down. On his return, Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, saying, have you seen anything there? اچھا، یہ جو ایک عزا جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو ایک اس کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا نخلا کی علاقے میں، ان کی نخلا کی وادی میں، کہ جاؤ وہاں پہ وہ جو 3 درخت ہوں گے تو پہلے کو کاٹ آنا. تو حضرت خالد جاتے ہیں، اس کو کاٹ کے آ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں، کسی کو نہیں مارا، جاؤ جا کے دوسرا کاٹو. تو پھر وہ دوسرا کاٹتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہی سوال کہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اور پھر سے وہ کاٹو. جب وہ تیسری دفعہ جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھتے ہیں کہ 2 مختلف روایات ہیں، لیکن ایک میں ہے کہ ایک حبشی عورت جو کافی لمبی اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس نے اپنے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور ڈراؤنی سی اپنی جیسے وہ گرائنڈنگ کر رہی تھی اپنے ٹیتھ اپنے ایسے کر رہی تھی. تو اس کے کپڑے بھی نہیں تھے، تو جنی تھی بیسیکلی. تو اس کو اس کا سر اڑایا اور اس کا جو اس کی پوجا کرتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا میں نے یہ دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ عزا تھی، اب تم نے قتل کیے. اچھا، یہ میں 2 چیزیں آپ لوگوں کو کیوں پڑھا رہا تھا، اس لیے یہ ٹاپک تو خیر لمبا تھا لیکن بہت سے لوگ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں آ پا رہے کہ ایسی جتنے بھی اڈے ہوتے ہیں وہ ان کو جو مرادیں مل رہی ہوتی ہیں، جو ان سے وسپرنگ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو کوئی ایسے چمکار مل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ شیاطین، یہ آپ نے ابھی حدیث میں بھی دیکھ لیا، تو یہ جب وہاں پہ ہوں گے تو یہ اپنا ذائقہ بھی ڈالیں گے. تو ان کو کچھ نہ کچھ تو پروف گارنٹی ملتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ حلقہ ختم کرتے ہیں تاکہ زیادہ باقی لوگ بھی آ سکے، پارٹیسپیٹ کر سکیں. آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے؟ نہیں تو پھر میں بند کر دوں گا.